جاوید نامے کی یہ 42ویں نظم ہے۔ شروع میں علامہ اقبال ان حضرات جن سے وہ ملے تھے، اللاج، غالب اور طاہرہ، ان کے ساتھ جو لمحے گزارے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ میرے زندگی کا سرمایہ ہے۔ وہ اسی خیال میں محو تھے کہ اچانک ایک دھواں سا نمودار ہوا اور اس دھوئیں میں سے ابلیس نکل آیا۔ مولانا روم بھی علامہ اقبال کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا یہ اہل فراق کا سردار ابلیس ہے، جو سر تپا سوز ہے، جس کے دل میں خون بھرا ہوا ہے۔ ابھی تک خیر و شر میں مصروف ہے۔ پھر ابلیس کہتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے کے انکار کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا تھا، لیکن میں نے خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کا جو اظہار خدا کے حضور کیا تھا، اس پر میں ابھی تک پورا ڈٹا ہوا ہوں، پوری طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اے انسان، تو میرے پھندے میں پھنسا ہوا ہے اور گناہ کی اجازت دے رہا ہے۔ تو دنیا میں ہمت کے ساتھ میرا مقابلہ کر، مجھ سے دور ہو جا۔ جب میں بہکاؤں تو بہکاوے آخر میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنی فتح سے اس قدر غمگین ہو گیا ہوں کہ اب میں آپ کے پاس بدلہ لینے آیا ہوں۔ میں تجھ سے ایسے شخص کی تلاش کرتا ہوں جو مجھے جھٹلانے کی ہمت کرے۔ مجھے کوئی ایسا نیک آدمی چاہیے جو میری گردن مروڑ دے، جس کی نظر میرے جسم میں لرزہ طاری کر دے۔ صحبت ان روشن دلوں کے ساتھ 2 لمحے رہی، بن گئے لیکن یہ 2 لمحے متاع زندگی۔ عشق کو شوریدہ تر کر کے یہ 2 لمحے گئے، عقل کو صاحب نظر کر کے یہ 2 لمحے گئے۔ بند کی آنکھیں کہ ان لمحوں کو حرز جاں کروں، ان کو سینے میں بسا کر مشکلیں آساں کروں۔ ناگہاں دیکھا کہ ایک گہرا اندھیرا چھا گیا، ہر طرف عالم مکاں تالا مکاں تاریک تھا۔ ایک شعلہ ظاہر اس شب کے اندھیرے سے ہوا، پھر نمودار ایک مرد پیر شعلے سے ہوا۔ ایک قبائے سرمئی پر مشتمل تھا پیراہن، اور غرق اس کا تھا سارا دودھ پیچا میں بدن۔ پیر رومی نے بتایا یہ ہے وہ خونین عیاق، وہ سراپا سوز و کلفت خواجہ اہل فراق۔ اہل فراق کے سردار ابلیس کا ظاہر ہونا۔ اب زندہ رود اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ مجھے ان روشن دل حضرات کی صحبت بس 2 ایک پل ہی کے لیے میسر آئی، اور یہ 2 ایک پل میرے لیے میری ساری زندگی کا سرمایہ بنے۔ اس صحبت نے میرے عشق کو کچھ اور شوریدہ کر دیا اور ختم ہو گئی۔ اس نے میری عقل کو صاحب نظر بنا دیا اور ختم ہو گئی۔ میں نے اس صحبت سے عشق و عقل کے معاملے میں بہت استفادہ حاصل کیا۔ چونکہ پچھلی نظم میں علامہ اقبال کی ملاقات اللاج سے ہوئی تھی اور طاہرہ سے ہوئی تھی، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ میں اس عظیم و با وقار صحبت کی یاد کو اپنے ساتھ رکھوں، کبھی نہ بھولوں، اور آنکھوں کی راہ سے اسے دل میں لے آؤں، دل میں بسا لوں۔ میں اسی خیال میں محو تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ جہاں یعنی فضا تاریک ہو گئی، مکان سے لامکان تک تاریکی یعنی سیاہی چھا گئی۔ اس رات تاریکی میں ایک شعلہ نمودار ہوا، جس کے اندر سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا۔ ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، اس لیے شعلے کی بات کی ہے۔ اس نے سرمئی رنگ کی کالی قبا پہن رکھی تھی اور اس کا جسم یا پیکر بل کھاتے ہوئے دھوئیں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مولانا روم کہنے لگے یہ اہل فراق کا سردار ابلیس ہے، جو سر تپا سوز ہے اور جس کے پیالے یعنی دل میں خون بھرا ہوا ہے۔ سراپا سوز اس بنا پہ کہ وہ آگ سے بنایا گیا ہے، خونین عیاق اس حوالے سے کہ اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور یوں راندائے درگاہ ٹھہرا۔ یہ امر اس کی آرزوؤں کا خون تھا۔ نمودار یعنی ظاہر ہونا۔ اہل فراق جو لوگ محبوب حقیقی کے فراق کا شکار ہیں۔ ابلیس کو سردار اس لیے کہا ہے کہ سب سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سردار بنایا، آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، شوریدہ تر زیادہ آشفتہ و دیوانہ، خونین عیاق خون بھرے پیالے دل والا، سل خوردہ
کم سخن کم خندہ و باریک بین، تن کے اندر جان بھی اس کی آنکھ سے پنہا نہیں، رند و ملا و حکیم و نکتہ داں و خرکپوش، ہے عمل میں وہ مثل زاہدان سخت کوش، اس کی فطرت رہ گئی بیگانہ ذوق جمال، زہد اس کا ہے فقط ترک جمال لا یزال، رشتہ حسن ایزدی سے توڑنا آسان نہ تھا، اس نے اس مشکل کا چارہ ترک سجدہ سے کیا، اس پہ جو گزری ہے دیکھ اس کی عظیمت کو بھی دیکھ، دیکھ اس کی مشکلوں کو، استقامت کو بھی دیکھ، چار سو میں ہے وہ غرق رزم خیر و شر ہنوز، اس نے دیکھے کتنے پیغمبر مگر کافر ہنوز، اب جو اس کے لب پر ایک آہ و غم آلود آ گئی، میری جاں کو تن کے اندر بے طرح تڑپا گئی، نیم و آنکھوں سے اس نے مجھ کو دیکھا اور کہا، کون اپنے کام میں ثابت قدم مجھ سا رہا۔ یہ ابلیس ایک ایسا بوڑھا ہے جو نہ ہنسنے والا ہے یعنی سنجیدہ ہے، اور کم باتیں کرنے والا یعنی کم گو، اس کی آنکھیں آدمی کے جسم میں جاں کو دیکھنے والی ہیں، وہ رند بھی ہے، ملا بھی ہے، اور فلسفی و خرکپوش بھی، عمل میں وہ سخت ریاضت کرنے والا زاہدوں کی مانند ہے، یعنی وہ ان سب کی سرشتوں سے آگاہ ہے اور انہیں بہکانے میں ماہر، چنانچہ اپنے اس فن سے وہ ان سب کو اپنا پیروکار بنا سکتا ہے، اس کی فطرت ذوق و وصال سے بیگانہ ہے، اس کا زہد اس حسن ابدی کو ترک کرنا ہے، اسے خدا سے دوری پسند ہے، اور وہ انسانوں کو بھی اسی ڈگر پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، اور محبوب حقیقی کے حسن سے دور رہنے کو وہ اپنی زاہدانہ زندگی سمجھتا ہے، چونکہ اس محبوب حقیقی کے جمال سے خود کو الگ یا دور رکھنا آسان بات نہ تھی، اس لیے اس نے یہ کام آدم کو سجدہ نہ کرنے سے انجام دیا، گویا وہ اس سے پہلے خدا کے قریب اور اس کے جمال کا تماشائی تھا، لیکن فطرتاً اس کا نااہل ہونے کے باعث اس نے یہ انکار کیا، جس کے نتیجے میں وہ اس جمال سے کٹ گیا، دور ہو گیا، وہ یعنی ابلیس ابھی تک خیر و شر کی جنگ میں مصروف ہے، اس نے سینکڑوں پیغمبر دیکھے لیکن ابھی تک وہ کافر ہی ہے، یعنی پیغمبروں کی صورت میں انسانی عظمت آگاہ ہوتے ہوئے بھی وہ انسانوں کو بدی کی طرف لے جانے اور نیکی سے روکنے میں لگا ہوا ہے، گویا وہ خدا کے حکم سے سرتابی کی رو میں بہا چلا جا رہا ہے اور اس پر اسے کوئی شرمندگی نہیں۔ رومی کی باتیں سن کر اب زندہ رود کہتے ہیں، اس یعنی ابلیس کی آنکھ سے میرے جسم میں میری جان تڑپنے لگی، اس کے ہونٹوں میں ایک غم آلودگی ہے، اس نے غم بھری آنکھ کھینچی، اس نے اپنی آدھ کھلی آنکھیں مجھ پہ کھولی اور بولا، عمل میں ہمارے سوا اور کون فائدہ اٹھانے والا ہے؟ مطلب یہ کہ میں عمل میں ثابت قدم ہوں، آدم کو سجدہ کرنے سے انکار پر مجھے دھتکار دیا گیا، لیکن میں نے خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کا جو اظہار خدا کے حضور کیا تھا اس پر پوری طرح ڈٹا ہوا ہوں۔ سالخوردہ یعنی پرانا بوڑھا، ثبات کہتے ہیں ثابت قدمی کو، رزم کہتے ہیں لڑائی جنگ۔ منہمک کاموں میں اپنے اس قدر رہتا ہوں میں، فرصت آدینہ سے بھی بے خبر رہتا ہوں میں، کوئی میرے پاس فرشتہ نہ چاکر نہ غلام، ہر کہیں بے منت پیغمبر اپنا ہے پیام، نے احادیث و کتابوں نے تفاسیر و متن، جانے شیریں سے فقیہوں کا کیا آری بدن، کاٹ دی گو تھی بہت مضبوط رسی دین کی، اینٹ سے اینٹ ان فقیہوں نے بجا دی دین کی، میرے مسلک میں کہاں اس قسم کی تحسین ہے، پاک فرقہ بندیوں سے مذہب ابلیس ہے، ناشناسا تو ہے میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا، ساز خیر و شر میں پیدا اس طرح نغمہ کیا، میں وجود حق کا منکر تو نہیں اے بے خبر، میرا باطن دیکھ
ظاہر سے نظر کو پھیر کر بیوقوفی ہے گر میں یہ کہہ دوں وجود اس کا نہیں، دیکھنے کے بعد انکار اس کا ہو سکتا نہیں۔ میرا جو اقرار ہے در پردہ انکار ہے، میری نا گفتہ سے خوشتر یہ میری گفتار ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے میں اپنے کام میں اس حد تک الجھا ہوا ہوں، مجھے جمعے کے روز بھی فرصت میسر نہیں آ رہی۔ جمعہ مبارک اور چھٹی کا دن ہے، یعنی میں اس روز بھی کام جاری رکھتا ہوں بہکانے کا۔ نہ تو میرا کوئی فرشتہ ہے اور نہ کوئی نوکر چاکر ہے، اور میری وحی کسی پیغام پر وحی لانے والے فرشتے کے بغیر، گویا اگرچہ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی لیکن لوگ میرے پیغام کو اہمیت دیتے ہیں اور اس پر خوشی سے عمل کرتے ہیں۔ دراصل علامہ اقبال نے انسانوں کے شیطانی عملوں کی براہ راست تصویر کشی کرنے کے بجائے خود ابلیس کے زبان سے یہ سب کہلوایا ہے۔ ابلیس کہہ رہا ہے میں نہ تو کوئی کتاب حدیث لایا ہوں اور نہ کوئی آسمانی کتاب، تاہم میں نے فقیہوں کی میٹھی جان نکال لی، میں نے انہیں پیٹ کا غلام بنا کر ان کے روحانی جذبے ختم کر دیے، میں نے ان عالماً اسلام کو فکر و عمل اور جوش و جذبے سے دور کر دیا۔ دین کا دھاگا فقیہوں کی طرح کس نے تانے بانے میں استعمال نہیں کیا یا نہیں پرویا، انہوں نے آخر کعبے کو اکھاڑ کر اینٹ اینٹ کر دیا، گویا ہر کسی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی اور یوں ملت کو فرقہ بندی کی طرف لا کر اس کی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ ہمارے مذہب کی بنیاد اس ڈھب کی نہیں ہے، ابلیس کے مذہب میں کوئی فرقہ نہیں، گویا اس کے پیروکار شیطانی امور میں ایک جیسے ہی یا متفق و متحد ہیں۔ اس لحاظ سے ابلیسی مذہب فرقہ بندی سے دور ہے، جبکہ اہل اسلام نے خود کو کئی فرقوں میں بانٹ لیا۔ اے بے خبر، میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور یوں میں نے خیر و شر کے ساز کو نغمہ نکالنے کے لائق بنایا، تو یعنی انسان مجھ پر اس انکار کا الزام لگا رہا ہے، حالانکہ تو اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ اگر میں آدم کو گمراہ نہ کرتا تو وہ بھی فرشتوں کی طرح خیر ہی خیر ہوتا، جس کے باعث دنیا اس رونق سے محروم رہتی جو آج اس خیر و شر کی باہمی تکرار کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو مجھے خدا کے وجود سے انکار کرنے والا نہ سمجھ، تو میرے باطن پہ نظر ڈال، میرا ظاہر نہ دیکھ۔ ابلیس اس انکار سے پہلے ایک فرشتہ اور خدا کے حضور رہتا اور اس سے باتیں بھی کرتا تھا، وہ بھلا کیوں کر اس کے وجود کا منکر ہو سکتا ہے؟ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نہیں ہے تو یہ میری حماقت ہوگی، اس لیے کہ اس ذات کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نہیں۔ میں نے نہیں کے پردے میں ہاں کہا ہے، میرا یہ کہنا میرے نہ کہنے سے کہیں اچھا ہے۔ گویا اگر میں آدم کو نہ بہکاتا تو وہ خدا کی ناراضگی اور غصے کا شکار ہو جاتا، جبکہ یہ غصہ میں نے خود پر لے کر اسے بچا لیا۔ آدم خاکی کے درد و غم سے میں آگاہ تھا، اس کی ہمدردی میں قہر یار اپنے سر لیا، واہ نما کرنے لگی شعلے جو میری کشتے زار، اس سے آدم نے کہ تھا مجبور پایا اختیار، زستی فطرت کو اپنی آشکارا تر کیا، لذت ترک و طلب سے تجھ کو بہراور کیا، چاہتا ہوں مجھ کو اس آتش سے بیرون لائے تو، چاہتا ہوں میری مشکل کی گرہ سلجھائے تو، اے کہ تو آپ آ کے میرے بند میں افتادہ ہے، مجھ کو عصیاں کی اجازت دی ہے، خود درمندہ ہے، عرصہ آفاق میں با ہمت مردانہ رہ، اے میرے غم خوار مجھ سے دور رہ بیگانہ رہ، میرے نیش و نوش سے تو بے نیازانہ گزر، میرا نامہ ہو نہ پھر تاریک سے تاریک تر، ہے وہیں صیاد دنیا میں جہاں نخچیر ہیں، جب تلک تو صید ہے ترکش میں میرے تیر ہیں۔ مزید کہہ رہا ہے میں نے نہیں کے پردے میں ہاں کہا ہے،
میرا یہ کہنا میرے نہ کہنے سے کہیں اچھا ہے۔ گویا اگر میں آدم کو نہ بہکاتا تو وہ خدا کی ناراضی اور غصے کا شکار ہو جاتا، جبکہ یہ غصہ میں نے خود پر لے کر اسے بچا لیا۔ چونکہ میں آدم کے درد کا حصہ ہوں، یعنی درد سے آگاہ ہوں، اس لیے میں نے یاد یعنی خدا کا غضب آدم کے لیے نہ چھوڑا، خود پر لے لیا۔ میری کھیتی سے انکار اور شر کے شعلے پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے آدم مجبوری سے مختاری تک پہنچا۔ اگر میں انکار نہ کرتا تو آدم خیر ہی خیر ہونے کی وجہ سے خدا سے سرکشی کا سوچ بھی نہ سکتا تھا، یوں وہ نیکی کرنے پہ مجبور رہتا۔ میں نے اسے بدی اپنانے کا اختیار دے دیا، میں نے اپنی بدی کو واضح طور پہ ظاہر کر دیا۔ اس طرح میں نے انسانوں کو اختیار اور ترک کا ذوق دے دیا۔ میری اس سرکشی نے تجھے یعنی انسانوں کو کسی چیز کے ترک کرنے یا اختیار کرنے کا شعور دیا۔ تو مجھے میری آگ سے رہائی دلا۔ اے آدم، تو میری گتھی سلجھا دے، میری مشکل حل کر دے۔ مطلب یہ کہ جب تو میری پیروی نہیں کرے گا تو یہ جو میں تجھے ہر وقت بہکانے کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، اس سے مجھے سکون مل جائے گا۔ اے وہ انسان، تو جو میرے پھندے میں پھنسا ہوا ہے اور گناہ کی اجازت تو نے مجھے شیطان کو دے رکھی ہے، تو دنیا میں دلیرانہ ہمت کے ساتھ زندگی بسر کر۔ اے میرے غم گسار، تو مجھ سے بیگانہ ہو کر زندگی گزار، یعنی خود میں ایسی ہمت و دلیری پیدا کر کہ میرے بہکانے پر بھی تو میرا مقابلہ کر اور بدی سے بچ۔ تو میری نیش یعنی تلخی اور شیرینی سے بے نیاز ہو کے گزر جا، تاکہ میرے نامہ اعمال اور زیادہ سیاہ نہ ہوں۔ دنیا میں شکاری اس لیے یا ہیں کہ شکار موجود ہیں۔ جب تک تو میرا شکار بنا رہے گا، میرے ترکش میں تیر رہیں گے۔ جب تک تو کم ہمتی کی وجہ سے میری پیروی کرتا رہے گا، تجھے میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ لہٰذا تو بلند ہمت بن جا اور مجھ سے بچ کر رہ۔ صاحب پرواز ہے نہ آشنا افتاد سے، صید اگر زیرک ہے تو محفوظ ہے صیاد سے۔ اب کہا میں نے کہ اے کردے ترک آئین فراق، حق کے نزدیک اب غزل اشیاء عند الاطلاق۔ بولا ساز زندگانی ہے یہی سوز فراق، اے خوشا سرمستی و سرشاری روز فراق۔ وصل کی بات اب لبوں پر میرے آ سکتی نہیں، گر ہوں خواں وصل کا وہ بھی نہیں میں بھی نہیں۔ وصل کی باتوں نے اس کو خود سے بیگانہ کیا، اس کے دل میں سوز و درد ایک بار پھر تازہ کیا۔ ایک دو پل غلطیدہ اپنے دو دے پہچان میں رہا، اس کے اندر ہی نظر سے پھر وہ پنہا ہو گیا۔ ایک نالہ اب ہوا اس دودھ پہچان سے بلند، اے خنک وہ جاں کہ جو ہو سوز ناک و درد مند۔ ابلیس کہہ رہا ہے پرواز جاننے والا کبھی نہیں گرتا۔ اگر شکار زیرک ہو جائے تو شکاری کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ جب شکاری یہ جان لے گا کہ یہ شکار میرے قابو میں نہیں آ سکتا، وہ شکار کرنا چھوڑ دے گا۔ اس استعارے میں یہ کہنا چاہا ہے کہ جب تو یعنی انسان باہمت ہو جائے گا تو میں یعنی ابلیس میں تجھے گمراہ کرنے کی جرت نہ کر سکوں گا۔ میں زندہ رود نے اس سے کہا کہ تو ابلیس فراق کا دستور چھوڑ دے، یعنی خدا سے معافی مانگ لے تاکہ تو پھر اس کے حضور موجود رہے اور بہکانے کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ میری بات سن کر ابلیس بولا کہ ہجر و فراق کے سوز ہی میں زندگی کا لطف ہے۔ اس سلسلے میں تو اس حدیث کو پیش نظر رکھ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ میری بات سن کر ابلیس بولا کہ ہجر و فراق کے سوز ہی میں زندگی کا لطف ہے، یعنی ابلیس کو اس فراق ہی سے اپنی انفرادیت قائم کرنے کا موقع ملا، اس لیے وہ وصال کا نہیں سوچ سکتا۔ میرے ابلیس کے ہونٹوں پر وصل کا لفظ ہی نہیں آتا۔ اگر میں وصل کی خواہش کرتا ہوں تو
نہ تو وہ رہے گا اور نہ میں رہوں گا. گویا خدا کی اور میری شناخت خیر و شر کے حوالے سے ہے. وہ سراپا خیر اور میں سراپا شر ہوں. اگر خیر و شر کا امتیاز ختم ہو گیا تو خدا کو کوئی نہیں جانے گا. وصل کے لفظ نے اسے یعنی ابلیس خود سے بیگانہ کر دیا اور اس کے دل میں سوز و درد پھر سے ابھر آیا. وہ بے خود ہو گیا اور اسے پرانی یادوں نے گویا بے قرار کر دیا. وہ کچھ دیر تک اپنے دھوئیں میں تڑپا اور پھر اس دھوئیں میں غائب ہو گیا. اس بل کھاتے ہوئے دھوئیں سے ایک فریاد بلند ہوئی، اس جاں کے کیا ہی کہنے ہیں، یا مبارک ہے وہ جان جس میں درد ہے. درد سے خالی جان والا تو گویا چلتی پھرتی لاش یا مٹی کا مادھو ہوتا ہے.